خود نیکی بن جائے گا صحیح کہ اس کے بتانے سے لوگ جتنے عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا. نتیجتاً بہت اچھی ہے. اسی طرح استاد ہے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے مطالعے کا تذکرہ کرتا ہے صحیح کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی یا میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں یا آج کل میں یہ پڑھ رہا ہوں. اور اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ بھی وہ کتابیں پڑھیں، ان کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو. تو یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کو ثواب ملے گا. پیر ہے، پیر یا استاد نہیں ہے لیکن کوئی معظم دینی ہے، کوئی بزرگ ہے، صاحب منصب کہ ہے، صاحب منصب ہے کہ جس سے لوگ ویسے محبت کرتے ہیں اور اس کا پتہ چلنے پر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. جیسے ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ یہ نیکی کرتے تھے، یہ نیکی کرتے تھے، تو واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ پیروی کریں. تو اگر کوئی معظم دینی بزرگ جو ہے اگر وہ بھی اپنی نیکیاں اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں تو بڑی اچھی نیت ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. تو یہ ہے نیکیوں کا اظہار. منع ہے جب ریاکاری ہو، منع ہے جب حب جاہ ہو، منع ہے جب طلب شہرت، اور جب لوگوں کی ترغیب کا بیان مقصود ہو، یا کوئی بعدوں کا تہمت کی صورت ہوتی ہے تو ازالہ تہمت کے لیے بھی آدمی اپنی نیکی بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ بے عمل نہیں ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو پھر جائز. اب ہے نیکیوں کی تعریف کرنا. تعریف کرنے کا جو میٹر ہے یہ تو بہرحال اس کے تو مجھے کوئی صورت نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی بھی اجازت کی صورت ہو کہ آدمی اپنی نیکیوں کی تعریف کرے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے تہجد پڑھی اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بولتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی تھی اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی تھی اور اول تا آخر میری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے نا، یہ تعریف کرنا اس کی جو ہے یہ تھوڑا سا ذرا مشکل معاملہ ہے، ممانعت کی طرف زیادہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی اچھی نیت کے ساتھ اس میں بھی کوئی پہلو نکل آئے، عمومی طور پر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ نیکی کی تعریف کرنے کو لوگ بھی مذموم سمجھتے ہیں. اس میں تو اچھے بھلے کے معتقد بھی اس سے غیر معتقد ہو جائیں گے کہ بھی اپنی نیکیاں تو چلو ذکر کرنے کا مطلب سمجھ آتا ہے، ان کی تعریف کرنے کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب. مفتی صاحب، پچھلا جو ہم نے سلسلہ کیا تھا تو اس میں ایک بڑی جنرل گفتگو کی گئی تھی کہ بڑی نیکی کیا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی. پھر ہم نے اپنے اسلام بھائیوں کو بھیجا تھا کہ آپ عوام کے پاس جائیں، ہمارے ناظرین ہو سکتے ہیں ان میں سے بعض ہوں، یا ایک جنرل کنسیپٹ کیا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر. ہماری نیت ہے کہ اس سلسلے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں. تو ہمارے کچھ اسلام بھی گئے تھے اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ کسے نیک سمجھتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر نیکی کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. تو کچھ ہمارے پاس اس کے تاثرات اور ویڈیوز موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ چلا لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا آپ سے اس کے بارے میں رہنمائی لے گی کہ جو ہماری عوام جو یہ کانسیپٹس جو ہے وہ بیان کر رہی ہے تو شرعاً اور اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے. تو جی سنائیے کہ ہمارے جو عوام اسلامی بھائی ہیں وہ نیکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک آدمی وہ ہے جو انسان کی بھلائی کرے اور نیکی کے راستے میں دعوتیں دے اور نماز کی پابندی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نظر میں سب سے نیک آدمی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر اور حقوق العباد پر پورا اترے. وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہے. اور سب سے بڑی نیکی میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے ملانے والوں میں، جان پہچان والوں میں جو کہ کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ضروریات اور اپنی جو حاجتیں ہیں وہ بآسانی پوری نہیں کر سکتے، تو ان ایسے لوگوں کو ہم ان کی حاجت پوری کریں، ان کو یہ کہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، ان کو اچھے کھانے کھلائیں، ان کے بچوں کی ضروریات پوری کریں، کپڑے وغیرہ ان کے پورے کریں. تو میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی حاجتوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نظر میں نیک بندہ وہ ہے جو حج کر کے آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نظر میں نیک انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے. اور میری نظر میں نیکی والدین کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی نہیں. اگر آپ نے والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کی اور تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے اجر ملے گا. اس سے آپ کو
دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں کرتے ہیں پھر جب بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں. تو خدا را والدین کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنی زندگی اور آخرت کو پرسکون بنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے فرائض اور واجبات پورے کرتا ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرتا ہو اور اس کے حلال کماتا ہو. اور میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے، مطلب معاف کر دینے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بننا ہے، اور میری نظر میں سب سے نیک انسان وہی ہے جو یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بنے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت کو عام کرنا. اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے کام پہ لگ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بھی ختم ہوں گی، اور پھر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو دوسروں کی خدمت کرنے والا نہ ہو. کیونکہ ہر شخص جب نیک ہو جائے گا تو نیکی کی دعوت کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے، اور نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گی، اور پھر برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر نیک ہی نیک لوگ موجود ہوں گے اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، دوسروں کو برائیوں سے بچانا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ میں اصلاح کی کوشش کریں، پھر اس کے ساتھ دوسروں کو اصلاح کرنے کی تلقین کریں. اس سے یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پرامن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا معاشرہ دے پائے گا. ماشاءاللہ. جو مفتی صاحب نے سنا پبلک ویوز جو ہیں، عوام کیا سوچتی ہے، مختلف چیزوں کے انہوں نے بیان کیا ہے، اور میں جو اس سے سمجھ سکا ہوں کہ زیادہ تر ان نیکیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا جس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے یتیم کی پرورش، ماں باپ کی خدمت ہے، دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، غریب کی خدمت کرنا. اور اسی کو یعنی اس کانسیپٹ میں زیادہ جو ہے نا لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی کیا ہے. تو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس میں بھی وہی ہے کہ بیسیکلی تو اس کا تعلق یوں کہہ لیں کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں. جی. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہیں. صحیح. اب ان کی آگے پھر ان میں کون کسی صورت کس پر ترجیح رکھتی ہے یہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے. صحیح. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ ایک جنرل ویوز تو ہیں. وہ نیکی کی دعوت تھی، بعد نے نماز کا، حقوق العباد، لوگوں کا بھلا کرنا، حج کرنا، سنتوں پر عمل، والدین کی خدمت، یتیم و مسکین کا سہارا بننا، یہ ساری چیزیں. دو چیزیں جو ہیں، تین چیزیں یہ بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہیں اس طرح کے تمام معاملات میں. جی. پہلا تو یہ ہے، حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ. ٹھیک ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی ایک طرح کے حقوق میں مشغولیت کی وجہ سے دوسری طرف کے حقوق کو ضائع کر دے. بڑی امپورٹنٹ بات کیا مفتی صاحب، تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں اسی سے متعلق کہ بعض لوگ اتنے پختہ ہوتے ہیں ایک کانسیپٹ پر جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی نیکی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ مطلب ان کے نزدیک جب گفتگو ہوتی ہے تو گویا کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. یہ اب سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے. اچھا. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی عقل کو جو ہے وہ حاکم بنا لیتا ہے، یعنی اپنی عقل کے فیصلے پر چلتا ہے نا. کہ ایک آدمی نے اپنے ذہن سے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ نیکی جو ہے نا یہ سب سے بڑی اور مجھے یہی کرنی ہے. اب ہمارے دینی تعلیمات یا اسلام کی روح سے یا قرآن و حدیث کی روح سے افضل، بہتر، اعلیٰ، اولیٰ کس کو قرار دیا گیا ہے؟
وہ اس کو نہیں دیکھتا، صرف اپنی جو ہے وہ ایک جنرل اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، تو یہ پھر غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے لوگ ہوتے آئے۔ صحیح۔ یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی یہ کہے کہ جو نیکی میں کہہ رہا ہوں نا یہی سب سے بہتر ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک اور چیز بھی ہوتی، ایک آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اس کا ذوق بیسیکلی اس نیکی میں ہوتا ہے، اس کا شوق، اس کی لگن، اس کے حالات یا جو بھی ہے اس کو تعلق اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ نیکی بذات خود زیادہ پسند ہے، صحیح، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے اس میں مزہ آتا ہے، میں یہ زیادہ کرتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو نماز کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے، وہ نوافل یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ ہونی ہے، نوافل کا ذوق، رمضان کے اندر بھی تراویح، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، اور اس کے علاوہ فارغ ہوتے تو نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ کو بزرگان دین کی سیرت کے اندر بھی ایسا ملتا ہے نا کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، تو اب ان کا نفل کا ذوق ہوتا ہے، تو اب وہ نفل کا ذوق یوں ہے کہ ان کا دل اس میں زیادہ لگتا ہے، ان کو تسکین اس کے اندر زیادہ ملتی ہے، لہذا وہ والی نیکی کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفلی نماز پڑھنا یہ دیگر تمام عبادتوں سے افضل ہے، ایسا نہیں، ہر اس کی اور جو صورتیں ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا ذوق روزوں کا ہوتا ہے، بکثرت روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزے ہی کا ذوق ہوتا ہے، اب ان کا ذوق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفلی روزہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اسی طرح بعض کا درود شریف کا، بعض کا تلاوت کا بڑا ذوق ہوتا ہے، بعض کا ذکر اللہ کا ذوق ہوتا ہے، تو یہ حقوق اللہ میں ہو گیا۔ بعض کا پھر حقوق العباد کے اعتبار سے ذہن زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی یتیموں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ان پڑھ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے، علاج معالجے کے لیے بڑا، کوئی علاج معالجے کے اندر چلا جاتا ہے، جیسے اب یہ تھیلیسیمیا کے جو ہے نا وہ علاج کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، کینسر کے لیے لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیے، شوگر کے مریضوں کے لیے لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی کسی وجہ سے، اس لیے ان کو تسکین اس میں ملتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کی والدہ کا انتقال ہوا مثال کے طور پہ کہ شوگر کے اندر، اس نے کہا یار مجھے شوگر کا ہاسپٹل بنانا ہے، شوگر کے علاج کے لیے ہاسپٹل بنا، اس کو ہر وہ مریض جس کو شوگر سے شفا ملتی ہے اس کو اس سے تسکین ملتی ہے، گویا کہ اس کا پرسنل میٹر ہو گیا، اس کا پرسنل میٹر ہو گیا۔ تو یہ نیکی، کسی بھی نیکی کے ساتھ محبت ہو جانا تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، کسی بھی نیکی کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کو نیکی کی دعوت کے ساتھ محبت، ان کو بقیہ تمام اعمال سے زیادہ ذوق، لگاؤ اور توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، تو یہ افضل نیکیوں میں سے بھی ہے، ذوق کی تسکین بھی ہے، فوائد بھی اس کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے افضل نیکی یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو نیکیوں میں جو تقسیم اور درجہ بندی ہے وہ یا تو یہ ہے کہ یا تو حدیث مبارک میں ہی آ گیا کہ سب سے افضل نیکی یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ اگر وہ حدیث مبارکہ میں نیکیوں کی تقسیم آ چکی ہے تو پھر وہی والی نیکیاں اسی ترتیب سے افضل قرار پائیں گی، جبکہ وہ علل اطلاق ان کو افضل قرار دیا گیا۔ بعض کا صورتحال کے پیش نظر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حق میں افضل نیکی ہے، اس کے حق میں افضل نیکی، اس کے حق میں افضل نیکی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ نیکیوں میں جو بھی تقسیم کی جائے اس میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ پہلو پیش نظر رکھا جائے کہ فرائض و واجبات کے بعد ہی بات کی جائے۔ فرائض و واجبات پر تو بہر صورت عمل کرنا ہے اور وہ افضل ہی افضل ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنے والے سے افضل ہے، ایسا نہیں۔ اب ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے اور تلاوت کرے تو گناہ گار ہے، وہ یعنی وہ نماز چھوڑنے کے اوپر گناہ گار ہے۔ تو لہذا جو بھی تقسیم کی جائے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ نیکی اچھی ہے یا یہ نیکی اچھی، یہ نیکی اچھی، اس میں سب سے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ فرائض و واجبات پر عمل کے بعد ہے۔ فرائض و واجب، اب فرائض کے اندر بھی تقسیم اپنی جگہ آ جائے گی، لیکن فرائض و واجبات کے بعد نیکی کی بات جتنی بھی گفتگو ہے جہاں پہ چوائس ہے وہ نوافل کے، جہاں پر شریعت لازم ہی کر دے وہاں تو کرنا ہی کرنا، چوائس ہماری چوائس ختم ہو گئی، چوائس ختم ہوگی نا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے بعض اوقات نیکیاں لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں یہ نیکی افضل ہے، میرے حق میں یہ نیکی افضل ہے، اس آدمی کے حق میں وہ نیکی افضل ہے۔ اب وہ کیسے؟ مثلا ایک عالم ہے، عالم کے لیے سب سے افضل نیکی ہے شرعی مسائل لوگوں کو سکھانا، اللہ اللہ، اس کے لیے سب سے افضل نیکی یہی ہے۔
اب ایک عالم اگر مسائل سکھانے کے وقت میں نوافل پڑھنا شروع کر دے، لوگ سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور اس کے نفل ہی ختم نہیں ہو رہے، تو اب اس کا یہ کام غیر افضل ہوگا، یعنی اس کا نفل پڑھنا جو ہے یہ غیر افضل ہوگا، کیونکہ اب اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ لوگوں کو نفع پہنچائے، ان کو شرعی مسائل بتائے۔ ایک بادشاہ ہے، حکمران ہے، حکمران کے لیے سب سے افضل نیکی ہے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا، جو اس کی ذمہ داریاں وہ مسائل کو حل کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اب ایک اگر حکمران جو ہے وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے، صحیح، تہجد پڑھے، فجر کے بعد وہ ذکر و اذکار میں لگے اور 11 بجے تک وہ یہی کرتا رہے اور اس کے بعد سو جائے، عوام بیچاری ظلم کا شکار ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، لیکن یہ نفلی عبادت میں لگا ہوا۔ تو اب یہ نفلی عبادت کرنا غلط نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ان کے حقوق دلاتا، یہ اپنی رعایا کا خیال کرتا۔ ایک جج ہے، قاضی ہے، ماشاءاللہ، وہ قاضی صاحب جو ہے اگر لوگوں میں عدل و انصاف کرنے کی بجائے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح پھیرے جا رہے ہیں وہ اور کاؤنٹنگ کیے جا رہے ہیں وہ، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے افضل ہے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا، جو اس کا منصب ہے، تو لہذا نیکیاں جو ہے وہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے ماں باپ ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کی خدمت والے احکام ختم ہو گئے، اس کے لیے دوسری چیزیں نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ایک آدمی کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ محتاج ہیں اس کی خدمت کے، اب اس کے لیے بقیہ بہت ساری نیکیوں سے افضل یہ ہو جائے گا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے ایک آدمی کو قدرت نہیں ہے ایک نیکی کے کام پہ، دوسرے کو قدرت حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے ذاتی جیب سے بھی پیسے خرچ کر سکتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کی بیس پر لوگوں سے فنڈ جمع کر کے وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، ان کو رہائشیں فراہم کر سکتا ہے، یا بچیوں کی شادیوں پر جہیز وغیرہ کا اخراجات اٹھا سکتا ہے، ان کی شادیوں کا خرچہ کر سکتا ہے، یا وہ بیماروں کا علاج کے لیے کوئی اچھا ادارہ بنا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے افضل یہی کام ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے اور کاموں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرے۔ تو لہذا یہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک نیکی میں سارے ہی لگ جاتے ہیں، اور ایک نیکی کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، بالکل مغلوب ہو گیا، بالکل مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک نیکی ایک زمانے میں جناب لوگوں پہ ایسے سوار ہوئی کہ انہوں نے بہت ساری دوسری چیزوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نیکی جو فراموش ہو رہی ہے اس کو زندہ کرنا یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے حدیث میں مانا گیا نا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنتیں تو ساری تھی، لیکن اس کی فضیلت بیان کی، لیکن اس آدمی کے لیے اس ایک سنت پر عمل کرنا کہ اس کا عمل اصل میں اس کے احیاء کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اب بقیہ وہ بھی سنتیں تھیں، یہ بھی سنت، لیکن چونکہ یہ ختم ہو چکی تھی اور اس نے اس کو ریوائیو کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ تو نیکی ایک ہی طرح کیا کہ سنت پہ عمل ہے، لیکن یہاں پر اس کی نوعیت کچھ مختلف ہوگی کہ وہ مٹتی جا رہی ہے، مٹنے کی وجہ سے اب اس کو زندہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی بن گئی۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے اس زمانے کے اندر آپ یقین کیجئے جتنی نیکیوں کی قسمیں دعوت اسلامی کے ذریعے زندہ ہوئی ہیں یہ آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ، امامے کی سنت کو آپ دیکھ لیں، یہ مسواک کی سنت کو آپ دیکھ لیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کی آپ سنت کو دیکھ لیں، اور نیکیوں کے کاموں کو دیکھ لیں، داڑھی شریف کو آپ دیکھ لیں، ایون کہ یہ مسجدوں کی تعمیرات کا کام جو ہے یہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، کتابیں چھاپنے والے مکتبے کم ہو رہے تھے، لوگوں کا کتابوں کا مطالعہ کرنے کا ذوق شوق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اب نئے سرے سے ایک قوم پیدا ہوگی پوری، ماشاءاللہ ایک نئے سرے سے ایک قوم پیدا ہو گئی ہے جن کے اندر نمازوں کا ذوق بھی ہے، مسجدیں بنانے کا ذوق بھی ہے، مدرسے بنانے کی طرف بھی وہ آ گئے، نیکی کی دعوت کے اندر بھی وہ مشغول ہو گئے، اب وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اب وہ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اب وہ دیگر نیکیوں کے اندر بھی مشغول ہو گئے۔
تو یہ الحمدللہ ایک یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک خوش کن منظر ہے کہ جسے ہم خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور جسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ذریعے اتنی نیکیاں جو ہے آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی نیکی کا کام جو ہے تحریک چل رہی ہوتی ہے جس کی طرف توجہ، جیسے اب یہ نیتوں والی بات جو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر کی تھی، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نیتوں کا میٹر دین کے اہم ترین کاموں میں سے، یعنی جس پر علماء نے یہاں تک لکھا تھا کہ نیت والی حدیث جو ہے اگر دین 4 حدیثوں پر مبنی ہو تو ایک حدیث اس میں نیت والی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اتنا بڑا میٹر بالکل تقریباً وہ کل عدم ہوتا جا رہا تھا، اب نئے سرے سے اس کے اندر ایک ریوائول آیا، اب نئے سرے سے اس کے اندر ایک جان پیدا ہوئی ہے، اب لوگوں کا ذہن بننا شروع ہوا، تو اب یہ نیکی جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہو گئی۔ اعتکاف کرنا، اعتکاف کرنا، آپ کو یاد ہے، آپ اگر تھوڑا سا اپنے بچپن کو یاد کریں، مسجدوں میں کتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے؟ بالکل صحیح فرمائے۔ مجھے خود یاد ہے ہمارے محلے میں مسجد تھی اور آباد محلہ تھا، بالکل آباد محلہ، تو رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ ٹینشن ہو جاتی تھی اہل محلہ کو، یار اعتکاف کس کو بٹھانا ہے، باقاعدہ مشورہ گفتگو کی جاتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، منتیں کرتے تھے، کوئی بندہ تو تیار کرو کہ جس کو اعتکاف بٹھایا جا سکے، تو پھر جو جیسا تیسا بھی ہاتھ آتا تھا کوئی بزرگ اس کو اٹھا کے اعتکاف بٹھا دیتے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، اللہ اللہ، اب مسجدیں کم پڑ گئی ہیں اور اعتکاف والے لڑتے ہوئے واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیوں جگہ نہیں، ہمارے لیے جگہ کیوں نہیں ہے۔ یہ ریوائول آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اور اسی طرح یہ میڈیا کی جو دنیا ہے، صحیح، تو میڈیا کی دنیا خیر سے شروع ہو تو یہ کم ہی ہوتا ہے، اس کی ابتدائی کسی اور کام سے ہوتی ہے، لیکن اسی کے اندر جو ہے یہ مدنی چینل ہے کہ جس کا 100% جو ہے وہ دینی بنیادوں کے اوپر اسلامی احکام کے مطابق بغیر میوزک کے اور بغیر بے پردگی کے یہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ایک نیکی، اس ٹائپ کی جو نیکیاں ہیں کہ جو نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہوں اور ان کو زندہ کیا جائے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے، بہت عظمت والی ایک نیکی ہے یہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے اور بڑے ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ واقعی بہت سارے لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کو صحیح رہنمائی ملی ہوگی۔ مفتی صاحب آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یوں پریفرنس ہے، فرد کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے ہے، ضرورت کے اعتبار سے ہے، فرض و واجب جو ہے وہ تو درجہ ہے۔ اب نفل کے اندر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنا ذوق کیسے بناؤں اور میں کیسے اس چیز پر جو ہے میرا پختگی آئے اور میرا ذہن درست راہ پر گامزن ہو، میں کیسے جو ہے وہ اپنی اعلیٰ ترین نیکی میرے لیے کیا ہے، اگر کوئی ایک فرد واحد یہ سوچنا چاہے تو وہ کیسے اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مثال میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ فرض اور واجب کے بعد میرے سامنے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں جو کہ نفل کی حد تک ہے، اب میں اپنی راہ کو کیسے متعین کروں؟ اور یہی ہمارا نتیجہ ہوگا کہ جو ہم نے بیان کیا اب اس پر عمل کرنا ہے، ہمارے ناظرین نے نیتیں کرنی ہے کہ مجھے اب اس جو آپ نے تفصیل بیان کی اس کے مطابق مجھے اپنی ایک راہ متعین کرنی ہے، اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کو تو میں بہت سارے مشورے دے سکتا ہوں، جنرلی میں یعنی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں افضل نیکیاں کروں، اس میں نے یہ پہلے بھی اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کا وہ 100% عامل ہو، جو اس پر فرض اس پر واجب ہے اس پر 100% عامل ہو، اور وہ جو اس نے عمل کرنا ہے وہ علی وجہ الکمال ہو، یعنی جیسے اچھے سے اچھے انداز میں عمل کیا جا سکتا ہے ویسے کرے۔ مثلا نماز پڑھنی، اب نماز پڑھنے میں اچھے سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو ایک اجمالی لفظ ہے وہ ہے اقامت صلاۃ۔ تھوڑا سا اس کو مزید ان ڈیٹیل کریں تو اس کے لیے لفظ آئے گا ظاہری باطنی آداب کے ساتھ۔ صحیح۔ اب اس کو مزید آپ ڈیٹیل میں لے جائیں تو اس کے اندر یہ آ جائے گا کہ نماز با جماعت پڑھی جائے، صف اول میں پڑھی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، مکروہات کے ارتکاب سے بچتے ہوئے پڑھی جائے، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے، پوری توجہ نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ اب اس کو میں درجہ بدرجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ یوں کرے۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے، رمضان کا روزہ آیا، اب رمضان کا روزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کریں، نماز پڑھیں اور سو جائیں اور زور کے آخری وقت میں اٹھ جائیں، صحیح، اس کے بعد زور پڑے، اثر پڑے اور افطاری کرے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ صحیح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان اپنے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، بھوک کو زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کریں تاکہ نفس کے اوپر زیادہ وہ مشقت والی گزرے، تو اب یہ اس کی افضل صورت ہو جائے گی۔
اسی طرح زکوٰۃ میں، حج کے اندر، سارے کاموں میں ہو سکتا ہے۔ ہر نیکی کے اندر اس کو علی وجہ الکمال کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ علی وجہ الکمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جس قدر ہو سکے سنت کے مطابق کیا جائے۔ جو عمل سنت کے جتنا مطابق ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا، اتنا اعلیٰ ہوگا، اتنا کامل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ایک یہ۔ دوسرا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اپنے عمل میں جتنی زیادہ نیتیں ہو سکے وہ کرے، تو اب جتنی نیتیں کرنے گا وہ ہر عمل میں ہو سکتی ہیں۔ تیسرا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ عمل دخل رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی میں مجموعی طور پر نیکی کا شوق ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ایک بہت بڑا ذریعہ زیادہ نیکیاں کمانے کا اور پختگی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیسک جذبہ پیدا ہو جائے، ورنہ کیا ہوگا، ہر عمل کے لیے نا اس کو نئے اسباب چاہیے، اس کو نئی ترغیب و تحریص چاہیے، اس کو نئے سرے سے اس کے فضائل سمجھا کے بیان کر کے اس کا ذہن اس کی طرف مائل کر کے اس کو کروانا پڑے گا، جبکہ اس کی جگہ اگر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ، یہ رغبت، یہ شوق، یہ محبت موجود ہے کہ مجھے بہر صورت نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، صحیح، جب یہ جذبہ ہوگا اب کیا ہوگا، اب اس کے سامنے صرف اتنی بات آئے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ صحیح۔ فضیلت کیا ہے، اس کو ابھی فضیلت کا پتہ نہیں چلے گا، اس کو یہ ہوگا یار یہ سنت ہے، یہ نیکی ہے، مجھے یہ کرنی۔ صحیح۔ اب اس کو ہر نیکی کے لیے صرف اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ یہ نیکی ہے، اس کے فضائل اس کو نہ بھی پتہ چلے تب بھی وہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو نیکی کا شوق پیدا ہونا یہ بنیادی ترین چیز ہوتی ہے جو آدمی کو استقامت بھی دیتی ہے، پختگی بھی دیتی ہے، اور نیکی کو کامل طریقے سے کرنے کا جو ہے نا وہ اس کو سمجھا بھی دیتی ہے کہ نیکی کس طرح کامل طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بہت پیاری مدنی پھول ہم نے جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ مفتی صاحب، ایک سوال میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز بھی ہیں، ایک سوال شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین کی کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اب دونوں ہی معاملات ہیں، کبھی نیکیاں زیادہ کر لیتے ہیں، کبھی گناہ زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن دونوں پہلو اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نیکیاں اور گناہ دونوں کا پایا جانا تو تقریباً اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر ہے یہ بات۔ صحیح۔ گناہوں سے معصوم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یا فرشتے ہیں، اور بہت سارے اکابر اولیاء کرام ہیں جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اس سے ہٹ کر جو عام لوگوں کا معاملہ ہے وہ ہمارے عوام یا خواص تقریباً سبھی آ جاتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں۔ اور ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کہ کچھ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ یہ گناہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے اچھے عمل اور برے عمل کو مکس کر دیا، صحیح، آپس میں ملا دیا۔ اب جنہوں نے اچھے برے عمل دونوں کو ملا دیا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ اعتراف ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے یہ خطا ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دے۔ تو جہاں پر نیکیاں اور گناہ دونوں چل رہے ہیں، آدمی کی حتی الامکان تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، لیکن گناہ قصدن ہو جائے یا بلا قصد ہو جائے، آمدن ہو جائے یا خطأن ہو جائے، اس سے نفس کی غلبے کی وجہ سے ہو جائے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہو جائے، ماحول کے اس کی ترغیب کی وجہ سے ہو جائے، بہرحال جس وجہ سے بھی ہو گناہ، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رحمت الہی سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، آدمی توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معاملے میں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ مایوس نہ ہو، امید رکھے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح اور 20 آیات مبارکہ اس مفہوم کی ہیں۔ تو بیسیکلی جو نیک اور گناہ دونوں کاموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ان کے لیے پہلا تو وہی ہے کہ کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ کوشش تو وہ کوشش بہر صورت گناہوں سے بچنے ہی کی ہونی چاہیے، لیکن گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ توبہ آدمی کرتا ہے تو پھر وہی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن پھر آگے تفسیر وہی ہے کہ گناہ سے توبہ کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ یعنی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مستقل بنیادوں پر گناہ کر بھی رہا ہو اور اس کے ساتھ روزانہ رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر توبہ بھی کر لے۔ تو گناہ کا چھوڑنا، آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ ساری چیزیں پھر توبہ کے اندر اس کے لازمی اجزاء میں سے ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ ایک کال دے دیجئے، پھر دیکھتے ہیں، ٹائم بھی بالکل قریب ہے، تو ایک کال سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرف حسین اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال قاسم صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ نیکی کی نیت کرنے پہ اس کا ثواب جو ملتا ہے، اس کے بعد اس کا عمل کرنے پہ 10 گنا اس کا ملتا ہے، جبکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عمل کا ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے، نیت کا ثواب کتنا ہوگا اور اسی نیت پہ جو عمل ہوگا اس کا ثواب کیا ہوگا، اور علیحدہ سے عمل کیا جائے تو اس کا ثواب ملے گا یا نیکی کی نیت کیے بغیر اس عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا؟ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، مغفرت کی دعا کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مغفرت فرمائے۔ جی مفتی صاحب۔ ہاں، یہ جو کہا کہ آدمی نیت کرتا ہے تو اسے نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا ملتا ہے۔ تو اب اس پر انہوں نے جو یہ کہا کہ یہ سنا ہے کہ عمل کے بغیر ثواب نہیں ملتا، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط سنا ہے۔ اچھا، حدیث مبارک میں بالتصریح، یعنی بالکل صراحتاً جو ہے وہ حدیث مبارک کے اندر یہ موجود ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر جب وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ البتہ گناہ کے بارے میں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بغیر عمل کے ثواب نہیں ملتا، بغیر عمل کے ثواب مل جاتا ہے نیت کے اوپر، بغیر عمل کے گناہ نہیں ملتا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتا۔ تو لہذا گناہ کے اندر تو یہ ہے کہ عمل کے بغیر گناہ نہیں ہے، لیکن نیکیوں کے اندر یہ ہے کہ نیت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ گناہ میں ایک پہلو میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کا عزم، نیت اور چیز ہے، عزم اور چیز ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میری یہ نیت ہے کہ میں آج مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ میری نیت نہیں، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ ابھی میں عصر کی نماز کے بعد جو ہے میں یہاں پر 2-3 اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے اور ان کو میں اجتماع کی دعوت دے کر میں جاؤں گا۔ صحیح، ٹھیک، اب یہ میں نے نیت کر لی، مجھے اس کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عزم کیا ہوتا ہے؟ عزم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کام کے لیے جو اسباب اور اس کو سامان مہیا کرنا ہے وہ